یہ قرآن کتاب کا اتارا جانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ سارے جہان کے رب کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود بنا لیا ہے؟ بلکہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پالیں۔ اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر استوا فرمایا۔ اس کے سوا تمہارا کوئی کارساز اور سفارشی نہیں، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کا انتظام کرتا ہے، پھر سب کام اسی کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال ہے۔ وہی غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، زبردست ہے، رحم کرنے والا ہے۔ جس نے اپنی ہر بنائی ہوئی چیز کو بہت اچھا بنایا اور انسان کی تخلیق مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل کو حقیر پانی کے نچوڑ سے بنایا، پھر اسے ٹھیک بنایا اور اس میں اپنی روح پھونکی اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں بوسیدہ اور گم ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر نئی تخلیق میں پیدا کیے جائیں گے؟ بلکہ یہ اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ تمہارا فرشتہ موت جو تم پر مقرر ہے وہ تمہاری روحیں قبضہ کر لے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کاش تم دیکھ سکو جب مجرم اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے کہ ہم نیک عمل کریں، اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو اس کی ہدایت پہنچا دیتے، لیکن میرا یہ فرمان پہلے ہی سے ثابت ہو چکا ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر کر رہوں گا۔ وہ جو کافر ہیں کہتے ہیں کہ ہم پر وہ قرآن نہیں اتارا جائے گا، کہہ دیجئے کہ ہاں قسم ہے میرے رب کی، وہ تم پر ضرور اتارا جائے گا۔ اے نون بے، یہ مجھے آسمانوں اور زمین کے سب راز معلوم ہے، اور یہ قرآن تمہارے لیے نہیں مگر ایک سری نصیحت ہے۔ کاش تم دیکھ سکو جب ہم ان کافروں کو عذاب کے وقت اس طرح گھٹنوں کے بل بیٹھا دیں گے کہ وہ کہیں گے کاش ہم دنیا میں گھٹنوں کے بل چلتے یعنی اطاعت کرتے۔ اس دن کسی کو ڈرانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور بے شک تیرے رب کے پاس ہی سب کاموں کا انجام ہے۔ بے شک رات کو سجدہ کرتے ہیں اور دن کے ایک حصے میں تسبیح کرتے ہیں، اور بے شک یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں عذاب میں مبتلا نہ کرے گا، اور بے شک یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ کہہ دیجئے کہ ہاں، تم سب ذلیل ہو کر اٹھائے جاؤ گے۔ تو یہ صرف ایک چیخ ہوگی، پھر وہ دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، یہ تو جزا کا دن ہے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ اے نون بے، یہ فرشتوں سے کہا جائے گا کہ ظالموں اور ان کے جوڑی داروں کو ہانکو اور انہیں جہنم کی طرف لے چلو، اور انہیں اس کام سے روکو، ان سے پوچھ گچھ ہونی ہے۔ تم نے اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کیوں بنا رکھے تھے؟ وہ کہیں گے وہ ہمیں چھوڑ کر گئے، بلکہ ہم پہلے کچھ خدا نہیں مانتے تھے۔ اللہ کافروں کو اس طرح گمراہ کرتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ تم دنیا میں ناحق خوشیاں مناتے تھے اور اس لیے کہ تم تکبر کرتے تھے۔ اب ہمیشہ رہو جہنم کے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے، یہ بہت ہی بری جگہ ہے متکبروں کے لیے۔ اور اے نون بے، یہ فرشتوں سے کہا جائے گا کہ ڈرو والوں کو اور ان کے جوڑی داروں کو جنت کی طرف لے چلو۔ ان سے کہا جائے گا داخل ہو اس میں سلامتی کے ساتھ، اور کہا جائے گا کہ آج تم پر ہر قسم کی تنگی دور کر دی گئی، اس میں وہ کھائیں پیا اور مزے اڑائیں، اور بلند تختوں پر تکیا لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم نے انہیں خوبصورت بیویوں سے بیاہ دیا ہے۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ان کی اولاد نے ان کے نقش قدم پر ایمان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ہم ان کے اعمال میں کچھ کمی نہیں کریں گے، ہر شخص اپنے کیے کا گروہ ہے۔ اور ہم انہیں طرح طرح کے میوے اور گوشت عطا کریں گے جسے وہ پسند کریں گے۔
وہ اس میں ایک دوسرے سے جام لیں گے جس میں کوئی بےہودہ بات نہ ہوگی اور نہ کوئی گناہ کی بات، اور ان کے گرد ایسے نوجوان گردش کرتے ہوں گے گویا وہ موتی ہیں چھپا کر رکھے ہوئے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور پوچھیں گے، بے شک ہم پہلے اپنے گھروں میں اپنے کافروں سے ڈرتے رہتے تھے، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا۔ بے شک ہم پہلے اسی سے دعا مانگتے تھے، بے شک وہی بہت نیکی کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے نون بے یہ لوگوں کو نصیحت کیجئے کہ بے شک آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کوئی کاہن ہے اور نہ مجنون۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں، ہم ان کے منتظر ہیں کہ زمانہ انہیں لے ڈوبے؟ کہہ دیجئے کہ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کیا ان کے دلوں نے انہیں یہی حکم دیا ہے یا یہ سرکش لوگ ہیں؟ یا یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود بنا لیا ہے؟ بلکہ یہ ایمان نہیں لاتے، تو اگر یہ سچے ہیں تو اسی جیسی کوئی چیز لے آئیں۔ کیا وہ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے ہیں یا وہ خود خالق ہیں؟ یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، بلکہ انہیں یقین نہیں۔ یا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں یا وہ مختار کل ہے، یا ان کے پاس کو